یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہماری جرنلزم ہے ساری۔ دوسری بات سنیے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کا ترانہ گانے کی ضرورت ہے، نہ ہم اس قسم کے پرسنالٹی کلٹ کے شکار ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرے۔ تو اپنی اپنی یادداشت جو ہے اپنے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہہ دیا صاحب اس سے آگے مت بولیے۔ ججوں کے حوالے سے کیا زبان استعمال میں ججوں کو اور جناب کی بلاد آپ تب کہاں تھے جب ججوں کے بخاری صاحب آپ بھی اور اطہر کاظمی صاحب بھی آپ۔ جی السلام علیکم ناظرین کرام، سلیم بخاری جو ہیں وہ ہمارے ملک کے کافی مشہور صحافی کہا جا سکتا ہے انہیں۔ وہ ایک شو میں اطہر کاظمی کے ساتھ لڑ پڑے ہیں، جھپٹ پڑے ہیں، حالانکہ صحافی جو ہے وہ بڑا کول مائنڈڈ ہوتا ہے۔ آپ ذرا یہ شو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور ان کے حمایتیوں کا یہ ایک طرح سے سیاسی بیانیہ تھا، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ 9 مئی میں اور ان چیزوں میں اس طرح ملوث تھے تو ان کو اس طرح بلایا جاتا اور اس طریقے سے ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت ملک کے اندر ہو رہا کیا، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور حکومتی جماعت کے اہم رکن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے، وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے ساتھ۔ اس وقت جو ہے آج عمران خان صاحب نے بھی محسن نقوی کو وائس رائے کہا، تو اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے وہ اس کی تصویر بن گئے۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے، غیر جانبدار، اب وہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں بھی ہیں، سینیٹر بھی بن گئے۔ تو ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کہ عوام کی جو ول ہے وہ کیا ہے اور عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ووٹ لے کے بھی آ جاتے تھے پروگراموں میں، پیپلز پارٹی کو کیا کہتے تھے، نون لیگ کو کیا کہتے تھے، ایم کیو ایم کو کیا کہتے تھے، آج وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان یا پی ٹی آئی، ان کا اپنا کیا کردار ہے حکومت کا؟ کیا انہوں نے وہ کچھ کیا جو یہ چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آ کے جمہوریت مضبوط کریں گے؟ اور جہاں تک ریاستی اداروں کے خلاف باتیں ہیں، ابھی جو بخاری صاحب نے باتیں کی میں ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ بندیالی، یہ وہ عمران دار جج، یہ تو مریم بی بی کی اس طرح کہتی تھی۔ کیا ہمیں اپنے ججوں کو ایسے کہنا چاہیے؟ یا اگر عمران خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا کسی اور جج کو ایسے کہیں تو ہمیں ان کا ہم نوا بن جانا چاہیے؟ یہ اداروں کو ہمیں اس طرح جو ہے ملائن کرنا چاہیے؟ تو ہمیں سب کو خود سوچنا چاہیے نا کہ سیاستدان تو سیاسی بیانیاں چلاتے ہیں، لیکن یہ ادارے کمزور ہوں گے، اگر فوج کمزور ہوگی، عدلیہ کمزور ہوگی تو کیا پاکستان مضبوط ہو جائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے اور ہر کوئی اپنی سیاست کے لیے بیچ میں دوسروں کو ملائن کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اور وہ سب سے پاپولر جماعت ہے۔ اب کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو یہ الگ بحث ہے۔ وہ آغاز میں بیگ صاحب نے سوال اٹھایا تھا نا کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بخاری صاحب اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کیونکہ محسن نقوی صاحب کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ صرف محسن نقوی صاحب نہیں نگراں حکومت کے، بلکہ سرفراز بگٹی صاحب بھی، وہ بھی نگراں وزیر داخلہ تھے، پھر ادھر چلے گئے، بلوچستان کے سی ایم بن گئے ہیں وہ۔ سر آپ رسپونڈ کیجئے پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ بخاری صاحب جی، جو اطہر کاظمی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم مریم نواز کی زبان بول رہے ہیں، خود اپنی زبان پہ کبھی غور کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کی۔ میں ان کی یاد دہانی، کیونکہ یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے نا، جب آپ آنکھیں بند کر کے کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن معوف ہوتا ہے، آپ کی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے مہاتما خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا مجھے گرفتار کر کے کیا کیا میرے ٹائیگرز نے، اگر آپ مجھے کل پکڑیں گے تو اس سے بھی بدتر ہوگا، ان سے پوچھئے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اب کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون ہے 9 مئی والے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہماری جرنلزم ہے ساری۔ دوسری بات سنیے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کا ترانہ گانے کی ضرورت ہے، نہ ہم اس قسم کے پرسنالٹی کلٹ کے شکار ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرے۔ تو اپنی اپنی یادداشت جو ہے اپنے اپنے پاس سنبھال کے رکھے، کیونکہ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ابھی، اور نہ میں جاؤں گا۔ لیکن چھیڑ خانی مت کریں آپ، یہ آپ نے ہمیں جو طرفدار قرار دے دیا، آپ خود کیا ہیں؟ آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس لیے آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے بولیے گا میرے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ججوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہہ دیا صاحب اس سے آگے مت بولیے۔ ججوں کے حوالے سے کیا زبان استعمال میں ججوں کو اور جناب کی بلاد آپ تب کہاں تھے جب ججوں کے بخاری صاحب آپ بھی اور اطہر کاظمی صاحب بھی، آپ دونوں میرے لیے بہت معزز ہیں۔ میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ تو وہ تو آپ بھی غلط کہتے ہیں، میں بھی غلط کہتا ہوں۔
वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी जब गलत कहता जजों हूँ। के कोई जज तस्वीरों साहब में को अगर जूतियां कुछ बरस रही थी, बिल्कुल ठीक, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं उठा था इतना जजों आ का। गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं, मैं आप पर दोनों से आप रिक्वेस्ट क्यों करती जजों हूँ, को ईमानदार कह रहे प्लीज हैं, ईमानदार कह रहे हम हैं? तहम्मुल का आप ये हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इशू बेस्ड बात कर सकें। काज़मी साहब, बुखारी साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि हम इशूज पे बात कर सकें, हम इशू बेस्ड बात कर सकें। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों मेहमानों से, खामोश रहे, बुखारी साहब आपसे भी मैं इल्तिजा करती हूँ, अतर काज़मी साहब से भी इल्तिजा करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। बेग साहब जरा आगे बढ़ते हैं सर। तहरीक इंसाफ, ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा भला आप कहते दोनों, हैं। ये सियासतदानों को जुबान तो हमें नहीं बोलनी चलिए। ओए चाहिए। आपने जूतियां बरसाई हुई हैं जजों के ऊपर, शर्म करें कोई। जूतियां बरसाई हुई हैं उनकी तस्वीरों बुखारी पर, साहब, बुखारी साहब प्लीज, शर्म करें। बुखारी साहब प्लीज, जूतियां बरसाई हुई हैं आपने जजों के ऊपर। बुखारी साहब उन्होंने नहीं बरसाई हुई, जिन्होंने बरसाई हुई आप उनको कहें। बुखारी साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अतर काज़मी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ। नाज़रीन काम, अतर काज़मी साहब जो है वो धीमे लहजे के साफ़ी हैं और बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि एहतराम के दायरे से बाहर वो ना निकलें। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि सलीम बुखारी ने यानी उनको तू के घर भी मुखातब किया, फिर बहुत ज़्यादा यानी उन्होंने एक किस्म का ऑफेंसिव यानी वो हो गए और उन्होंने काफ़ी ज़ातियात पे भी बात कर ली। हालांकि अतर काज़मी साहब जो हैं उन्होंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि साफ़ियों को ये ज़ेब नहीं देती ये बात कि वो सियासतदानों वाली ज़ुबान बोलें और फिर लोगों को, जजों को जो है वो किसी एक ख़ास पार्टी से मंसूब करें। जैसा कि सलीम बुखारी का ये शेवा है, अक्सर वो शो में ऐसी बातें करते हैं और ये बाकायदा पेड साफ़ी है मुबैना तौर पर नून लीग का। और नून लीग के जो प्यार में इसने जो ज़मीन व आसमान के ये जो गुलाबे मिलाता रहता है, नवाज शरीफ की तारीफ़ें, फिर शहबाज शरीफ की तारीफ़ें, मरीम नवाज़ के गुन गाना, तो पाकिस्तान की हमेशा से ये बदकिस्मती रही है नाज़रीन का कि पाकिस्तान में सच को सच नहीं कहा जाता। चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो कोई भी दौर हो, यानी ऐसे साफ़ी पैदा हो ही जाते हैं कि जो अपने ज़ाती मुफादात को जो है वो तरजीह देते हैं और मुल्की मुफादात को साइड पे रखते हैं। सलीम बुखारी भी उन्हीं साफ़ियों में से एक है जो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। ये कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो इनके आका इनसे खफा हों, इस्टेब्लिशमेंट की ये साइड लेंगे। और जैसा कि आपने मुलाहिज़ा भी फरमा लिया कि इतना बड़ा एक साफ़ी है, एक अखबार का एडिटर भी रहा है ये आदमी, और ये ऐसा नहीं है कि कोई एंकर टाइप है या कुछ इस तरह की, ये पुराना साफ़ी अखबारों में लिखता रहा है, तो उसकी ये हालत है। तो फिर बाकी आप देख लें मुल्क पूरा किस तरफ जा रहा है। हमें हमारे लिए सोचने का मकाम है, क्योंकि बहैसियत कौम हम इस तरह बढ़ चुके हैं कि हमारे साफ़ी हों, हमारे जज हों, हमारे जर्नैल हों, हमारे कुछ भी सियासतदान हों, ये सब जो है यानी चढ़ते सूरज की तरफ इनका जो जाना है वो हो रहा है। देखते हैं कब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।